بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا ہمارا پروگرام پاکستان میں فوجی عدالتوں میں شہریوں پر مقدمہ چلانے کے سلسلے میں ہوگا، اور اس کا جو خاص سیاق و سباق ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، جس طرح ملٹری تنصیبات پر، کور کمانڈر کے گھر پر، آئی ایس آئی کے دفتر پر اور شہداء کے یادگاروں پر حملے کیے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی، نعرے لگائے گئے. تو وہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا ان مقدمات کا کوئی اخلاقی قانونی جواز بنتا ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کا ایک جو وجود ہے وہ قانون کا مرہون منت ہے، وہ قانون کی پابندی کا دم بھرتا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں، ہر ریاست کے، وہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا چین، جاپان، کوئی بھی ہو. وہ ریاستی مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں بعض اوقات ان قانونی اور اخلاقی حدود کو نظر انداز کر دیتا ہے یا ان سے تجاوز کر دیتا ہے، جن کو وہ بصورت دیگر وہ ان کا دم بھرتا ہے کہ ہم اس اخلاقی قانون کے. امریکہ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں جو 9/11 کے بعد جو گوانٹانامو بے میں جو قید خانہ بنا، اس کا آج تک جو ہے اس پہ یہاں پر امریکی اخبارات میں، ہیومن رائٹس میں، ہر جگہ اس پہ جو ہے احتجاج کیا گیا ہے، لیکن وہ قائم ہے. کیونکہ اس کے لیے جو پرسیپشن ہے، غلط صحیح کی بات نہیں ہے، جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو وہ اخلاقی قانونی جو ہے وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو کہ دوسرے قیدیوں کو ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک غلط بات ہے، لیکن امریکہ میں یہ چیز چل رہا ہے، اور باوجود ہے کہ سارا سب طرف سے اس پہ کنڈمنیشن کے باوجود، اور ہر الیکشن کیمپین میں جو ہے وہ مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں گوانٹانامو کو ختم کر دوں گا، اور یہ سب بلیک اسپاٹ اس قسم کا، لیکن ہوتا کچھ نہیں. مجھے اس کی یہ کہ ریاستی مفادات جو ہیں وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس پہ جو ہے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو قانون دان ہیں، جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، جو اخلاقی روایات کو پاسدار ہیں، سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ایز سچ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو اپنی آواز بہرحال بلند کرنی ہوگی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہر طرف سے اس کی کنڈمنیشن کی گئی ہے، تاکہ وہ پارٹی جس نے سارا کچھ یہ کیا کرایا، وہ بھی دبے لفظوں میں آہستہ آہستہ اس سے یا تو اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے نہیں کرایا، کسی اور نے کرایا ہے. پر جو بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا 1952 کا جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت سویلین کا مقدمہ اس میں چل سکتا ہے یا نہیں. قانون میں یہ گنجائش موجود ہے، جو اس کا سیکشن 2D ہے، اس میں بڑی تفصیل سے دیا گیا ہے کہ کن کن جرائم میں شہریوں پر مقدمہ چل سکتا ہے. اس کی تفصیل وہ کافی تفصیل لمبی ہے، اس میں مختلف پروسیجر بھی دیا گیا ہے. تو وہ مقدمہ چل سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں قانون ہے یہ متصادم ہے انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ ملٹری رائٹس، اور پاکستان جو ہے اس پہ سگنیٹری ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک اس طرح ہیومن رائٹس کے جو ہیں اس کنونشن پہ اس پہ سگنیٹری ہیں، جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے سزائے موت کو جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے، اور اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، بھلے کتنا ہی جرم شدید کیوں نہ ہو. لیکن سزائے موت جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے، بہت ساری ریاستوں میں سزائے موت پر عمل کیا جاتا ہے. کچھ ریاستوں میں سزائے موت پہ عمل نہیں کیا جاتا. پاکستان میں بھی یہ دور رہا کہ کئی سال تک سزائے موت نہیں دی گئی، اگرچہ عدالت سزائے موت دی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں. وہ جب بھی سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے یا ایسا قانون ہوتا ہے جس میں سزائے موت کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کو ہیومن رائٹس کی طرف سے باہر احتجاج کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ ہیومن رائٹس کے جو مسائل ہیں جو کیونکہ ان کا ایک اصولی موقف ہے،
کہ سزائے موت غلط چیز ہے. سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غلط چیز ہے. سویلینز کو خواہ گوانٹانا میں بھی ہوں یا کہیں بھی ہوں، ان کو بنیادی حقوق سے محروم کرنا غلط بات ہے. اس پہ وہ احتجاج کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے احتجاج بنتا بھی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ریاستی مفادات جو ہیں وہ بعض اوقات ان قانونی اور اخلاقی پابندیوں سے آگے جا کر اپنے مفادات کا دفاع کرتی ہیں. اب وہ کب غلط ہوتا ہے، کب صحیح ہوتا ہے، کس حد تک غلط ہے، کس حد تک صحیح ہے، وہ ہر کیس ٹو کیس جو ہے اس کو دیکھا جائے. تو اب کمنگ بیک ٹو پاکستان جو ہے لا، اس میں جو اس سے پہلے جو صورتحال رہی ہے، کیونکہ بہت جلدی یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہو گیا تھا 1951 میں، وہ راول پنڈی سازش کیس ہوا، اس پہ بحث خاص طور پہ فیض صاحب کی وجہ سے اور انٹلیکچوئلس کی وجہ سے اس کی وہ بہت زیادہ اس پہ شہرت اس کی ہو گئی، اور فیض صاحب نے کافی نظمیں بھی اس پہ لکھ دی. تو وہ جو سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوا، راول پنڈی سازش کیس میں. اس میں میجر جنرل اکبر خان جو تھے وہ اس کے سب سے بڑے سرغنہ تھے، اور وہ سی جی ایس تھے، سب سے بہت امپورٹنٹ آفس ہے ہمارے ملٹری ہائی کمانڈ میں، بلکہ نرو سینٹر کہنا چاہیے اس کو، وہاں پر تھے. دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، فوج نے اس کو جی ایچ کیو کو گھیر ڈال کے اور اس کو ان کو گرفتار کر لیا. بہت سے اور لوگ گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا، اور مقدمہ ان کو چلا، سزا ہوئی. اب وہ اس وقت ملٹری کورٹ تو نہیں تھی، تو اس کے لیے اسپیشل ٹرائبیونل بنایا گیا، اور اسپیشل ٹرائبیونل میں جو ہے ان کو سزا ہوئی. میجر جنرل اکبر خان کو اور فیض احمد فیض کو سزا ہوئی. ان کے وکیل جو تھے وہ حسین شہید سہروردی تھے. اس میں ڈبیٹ وہی چلتی رہی کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں تھی. اس میں جو ہے بالکل سیکرٹ رکھا گیا. جو وٹنس پیش کیے گئے ان کو بھی یہ پابند کیا گیا کہ جو گواہی انہوں نے وہاں دی ہے وہ باہر نہیں کریں، اس کے بارے میں باہر کہیں ذکر نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے اس کے جو تھی وہ اخلاقی جواز وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا. پھر جب حسین شہید سہروردی جو وزیر اعظم بنے، انہوں نے اس سزا کو کمیوٹ کروا دیا. یہ پہلا موقع تھا. اور اگلے سال 1952 میں یہ ملٹری ایکٹ جو ہے یہ وجود میں لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ اس میں سویلین کا ٹرائل ہو. یہ بعد کی امینڈمنٹ تھی 2D، جیسے میں نے کہا. اس میں یہ بعد میں امینڈ کی کہ اس کا ہائی کورٹ میں جو ہے ان کا جو ہے وہ اختیار ہے ان کو کہ اس پہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور ہائی کورٹ میں ان کی اپیل بھی ہو سکتی ہے. اوریجن میں نہیں تھا، بعد میں اس کو جو ہے شامل کیا گیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کے بعد اگلا جو تھا وہ 1953 میں، ایک ہی سال بعد اس ایکٹ کے بننے کے، مارشل لا لاہور میں نافذ کیا گیا، اور وہ اینٹی احمدیہ ایجیٹیشن تھا. اس میں سزائیں دی گئیں، اور دو مولانا مودودی کو اور مولانا عبدالستار نیازی کو سزائے موت دی گئی، اور اس پر خیر عمل درآمد نہیں کیا. ریئیکشن تھا، اور ان کو پھر عمر قید کی سزا دے دی گئی. بعد میں وہ بھی کمیوٹ کر دی گئی، وہ رہا ہو گیا دونوں حضرات. اس کے بعد اگلا جو تھا وہ ملٹری کورٹ جو بنی 1958 میں بنی. 1958 میں ایوب خان کا مارشل لگا، اور مارشل لگنے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ فوجی عدالتیں بنائیں. ان فوجی عدالتوں میں جن لوگوں میں مقدمات چلے ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، سندھ سے تھا، مشرقی پاکستان سے تھا، اور NWF جسے آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں وہاں سے تھا. ان کو وہاں سزائیں دی گئیں، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ملٹری عدالتیں جو ہیں، ملٹری کورٹس جو ہیں، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور یہاں سے ان کی جو ہے ایک بدنامی کا یا ایک نیگیٹو پرسیپشن کا سلسلہ شروع ہوا. ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ تو پہلے ہی تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں جب ان کو سیاسی مقاصد کے استعمال کیا گیا، سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، تو اس پہ جو ہے وہ ریئیکشن ہوا. اور اس پہ آج یہ آتی ہے بات کہ ان فوجی عدالتوں کو سیاسی مقاصد سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جبکہ فوجی عدالتیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فوج کی تنصیبات ہیں، جو فوج کے انٹرسٹ ہیں، جو فوج کے معاملات ہیں، اس میں اگر کوئی شخص مداخلت کرتا ہے یا ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ مقدمہ چلتا ہے. لیکن جب سیاسی مقاصد کے استعمال ہوگا تو پھر اس پہ جو ہے وہ ریئیکشن آئے گا. اسی طرح پھر ایوب خان کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی 69 میں،
تو یحییٰ خان کی گورنمنٹ آئی اور یحییٰ خان نے بھی ملٹری کورٹس لگائیں، اور وہاں پہ پھر وہی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، خاص طور پہ عوامی لیگ کے لیے، اور بہت سارے جو اور پروگریسو سائڈ پہ لوگ تھے، پیپلز پارٹی کچھ لوگ بھی تھے، ان پہ مقدمات چلے تو، اور پھر وہی کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا، تو اس پہ جو ہے وہ پھر ایک ریئیکشن آیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1977 73 میں سن آ گیا، جو الحمدللہ آج تک قائم ہے، اور وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہم سمجھتے ہیں اور ہے بھی۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ ان چیزوں کو پروٹیکشن دی گئی، اور اس کے آرٹیکل 245 کے تحت بھٹو صاحب نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے فوج کو طلب کیا کہ وہ جو ان کے گورنمنٹ کے خلاف جو ایجیٹیشن ہو رہا تھا ٹی این اے کا، اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، کو ان کو دبانے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا تھا مارچ سے لے کے اور جولائی تک چلتا ہے چلائی ہے، تو وہ ان کو، اور اس میں جو ہے 245 میں جب انہوں نے آرڈر جب یہ پاس کیا، تو اس میں جو ہے انہوں نے اپیل کا حق ختم کر دیا کہ جو زیادہ ملٹری کورٹس ہیں، مارشل لا کورٹس ہیں، جو سزائیں دیں گی، وہ اب ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جو ہے امینڈمنٹ، یہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آئین کے بنیادی جو پرنسپل ہیں ان سے متصادم ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلا سلسلہ جو ہے وہ 79 میں، ایکچولی 79 میں جو تھا اس کی جو ریسٹرکشن تھی، ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن تھی اس کو بحال کر دیا گیا، اور پھر 1991 میں 1991 میں اسپیشل کورٹس بنائی گئی، اور اس کے لیے 12ویں ترمیم آئین میں ترمیم کی گئی۔ اس وقت میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اور اس میں جو ہے وہ یہ قرار دیا گیا کہ جو بہت زیادہ جرائم، سیریس جرائم ہے، جو اسے ایک دم بڑھ گئے تھے جرائم کافی، تو اس میں جو ہے ان لوگوں کو جو ہے سزائیں دینے کے لیے یہ کورس بنائے گئے۔ اس میں اگر کوئی سیاسی لوگوں کو تو ایسا ٹارگیٹ نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال جو عام اس کا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی اور پراپر فالو نہیں کیا گیا، وہ مسائل یہاں پر بھی تھے۔ اس کے بعد 1997 میں سندھ میں ملٹری کورٹس بنی، اور اس میں جو ہے وہ 1999 میں سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے قدم کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ پھر اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ آرمی پبلک اسکول پہ جو اٹیک ہوا 2014 میں، اس کی وہ 21 امینڈمنٹ ٹائم میں کر کے جو ہے اس کو عدالتوں کو بحال ایکٹیویٹ کیا گیا کہ یہ فوری طور پر انصاف مہیا کرنے کے لیے، اور ایک کنسنسس تھا پورے ملک میں کہ وہ اتنا خوفناک قسم کا وہ اٹیک تھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ ان لوگوں نے آگے دہشت گرد ٹی ٹی پی والوں نے، تحریک طالبان پاکستان والوں نے اسکول کے اندر گھس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیچاروں کو کلاس کے اندر جو ہے وہ اس نے دیا، بے رحمی سے قتل کیا، اور اس پہ 150 کے قریب جو ہے وہ بچے اور ان کے کچھ ٹیچرز اور باقی لوگ جو تھے وہ اس ایک نیشنل کنسنسس تھا بہت کہ بھی ان کو خاتمہ کیا گیا۔ تو اس میں جو ہے کافی ہنگامہ، اس پہ ریزسٹنس بھی تھی، لیکن اس کے خلاف کوئی خاص رد عمل نہیں اس وقت نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ مقدمات چلائے گئے تو مقدمات 1918 میں پھر یہ پشاور ہائی کورٹ نے ان میں سے بہت سے مقدمات جو تھے جب ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا، اور کالعدم قرار اسی بیس پہ دیا کہ جو ملزمان جن کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو پراپر جو ہے جو قانونی پروسیجر ہے جو خود ملٹری دیا گیا ہے وہ فالو نہیں کیا گیا، جو وٹنسز پریزنٹ کیے گئے ہیں ان کو بھی کراس ایگزامن نہیں کیا گیا، اور اس قسم کی جو ہے وہ ویکنیس کی وجہ سے وہ ختم۔ تو اس وقت جو ہم اس صورت حال میں ہیں وہ اس سے کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں۔ اس وقت بھی مسئلہ ایک سیاسی جماعت کا، اس نے یہ ہنگامہ کیا، غلط کیا، بہت برا کیا، کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ جو اس طرح کیا اور جس طرح انہوں نے کیا وہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ وہ کوئی سیاسی احتجاج اس کو نہیں کہا جاتا، نہ وہ جس طریقے سے وہ کیا گیا وہ سیاسی
کسی سیاسی ذہن کی پیداوار بھی نہیں لگتی. وہ جس طرح ٹارگیٹ سائن کیے گئے، جس طرح ریسورسز الوکیٹ کیا گیا کہ تم نے اس طرف جانا ہے، یہ جیسے بالکل فوج کی طرح کہ یہ ریجمنٹ جو ہے وہ اس طرف اٹیک کرے گی، یہ ریجمنٹ جو ہے دائیں سے اٹیک کرے گی، یہ ریجمنٹ جو ہے وہ اس جگہ جائے گی، اور وہ پورے ملک میں، یہ نہیں کسی ایک جگہ. اور یہ ایک اسپونٹینیس ہوتا ہے کہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا. وہ ہوتے ہیں پاکستان میں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. بلیک لائف میٹر پہ جس طرح ہنگامے یہاں پہ ہوئے ہیں، وہی سا لوٹ مار بھی ہوئی ہے. لوگوں نے دکانیں جلا دی، مکان لوگوں کے گھر جلا دیے، دکانیں لوٹ لیں، گاڑیاں جلا دیں. تو وہ ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا رہا ہے بے نظیر شہید کے شہادت پر. جس طرح ایک سخت قسم کا ریئیکشن آیا، جس طرح ٹرینیں بند کی گئی، سڑکیں بند کر دی گئی، بسوں کو، ٹرکوں کو جلایا گیا، تو بہت نقصان کیا گیا. لیکن وہ نظر آتا تھا کہ یہ بالکل ایک ابال سا ہے، ایک فوری رد عمل ہے، جو ایک بہت سارے لوگوں کو جس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو تھا وہ سلسلہ نہیں، یہ اس طرح غصے کا اظہار نہیں تھا، یہ بالکل ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس مقدمات کو ہائی کورٹ میں چلائیں گے، تو اس میں جو ہے پراپر پروسیجر جو دیا گیا ہے اس کو فالو کریں، اس کی ٹرانسپیرنسی کو قائم رکھیں، اور جو وٹنسز ہیں ان کو کراس ایگزامن کرنے کی سہولت دیں پراپرلی. جو ملزمان ہیں ان کو اپنا دفاع کرنے کی پراپر جو ہے وہ سہولت دیں. اسپیڈی ٹرائل ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا. اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی جوڈیشری کے، ایک عام پرسیپشن ہے کہ جو ہے ہماری جو عدلیہ ہے، خاص طور پہ سپیریئر کورٹس جو ہیں وہ پالیٹکس میں انوالو ہیں، وہاں سے جو ہے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. یہ بالکل بجا باتیں ہیں اور یہ قابل افسوس ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے. تو اس وجہ سے ملٹری کورٹس کے لیے طرف جانا ضروری ہے، اگرچہ اس پہ جو ہے رد عمل آئے گا اور آنا چاہیے. اور جو لوگ بھی انسانی حقوق کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو ہے ریاستی مفاد کی بات آتی ہے، تو ریاستی مفاد کے تحت جو ہے یہ کیا جائے گا اور یہ ہوگا. لیکن اس کو جو ہے کم از کم قابل اعتبار بنانے کے لیے اس میں ٹرانسپیرنسی رکھی جائے. مقدمے کو جو ہے آپ جلدی سے جلدی اس کو نپٹائیں، لیکن اس میں جو ہے وہ کمزوریاں، ٹرانسپیرنسی کا جو ہے شفافیت کا نہ ہونا، اس میں جو ہے پراپر پروسیجر کو فالو نہ کرنا. مثلا پہلے عدالتوں میں یہ بھی ہوتا رہا کہ اس میں آئین میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی سویلین کو ٹرائی کریں تو آپ سیشن جج سے اس کی منظوری لیں کہ میں اس سویلین کو اس بنیاد پر اپنے فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا چاہتا ہوں. پہلے کئی کیسز میں ایسا ہوا کہ یہ نہیں کیا گیا، آدمی کو پکڑا اور کورٹ میں لے گئے. تو اب کم از کم یہ فی الحال یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، جس کا پریزائڈنگ آفیسر جو ایکسائزنگ جج ہوتا ہے، اس سے اجازت بھر لی ہے. تو یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ہے فوجی عدالتیں جو ہیں ان کو روکنا ممکن نہیں ہے. ہمارا جو 15 مئی کو جو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا، اور جو 7 جون کو ابھی فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا، اس سے یہ بالکل ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان میں ہی مقدمہ چلے گا، اور اس سے کوئی فراڈ کی گنجائش فی الحال نظر نہیں آتی ہے. اور سپریم کورٹ کے بارے میں لوگ خیال تھا کہ شاید وہ اس کو کالعدم قرار دے دیں. اس کے بارے میں بھی جو کل ان کا اعلامیہ آیا ہے، اس میں کافی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو بھی ان چیزوں کو اس کارروائی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. وہ اب آگے کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں مقدمات چلیں گے. وہ جو ہے ان کی جو ہے لمیٹیشن جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کو کم از کم عام آدمی کی نظر میں اس کو قابل اعتبار بنانے کے لیے اس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. اور اس میں پروسیجر جو دیا گیا ہے، قانون میں جو پروسیجر دیا گیا ہے، ملٹری ایکٹ میں جو پروسیجر دیا گیا ہے، اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے. یہ ریکویسٹ ہے پلیز. اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر وہی ہوگا جو آج پچھلے 1951 سے لے کے جو اب تک ہوتا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں مقدمات چلتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ یا تو ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا ان کو خلاف قانون قرار دیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پروسیجر فالو نہیں کیا جاتا، ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی.
تو امید ہے کہ ان سے جو ہے وہ کچھ فائدہ ہوگا، اور جو لوگ اس چیز کے، اور یہ بہت غلط چیز ہے، اس پہ اپنا جو ہے بنیادی طور پر یہ غلط چیز ہے کہ، اور آئین کے متصادم بھی ہے یہ چیز، ہمارے جو اپنا آئین ہے اس کے متصادم ہے یہ، لیکن قانون میں یہ قانون موجود ہے، یہ ایک اچھا قانون نہیں ہے لیکن موجود ہے، تو قانون موجود ہے تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، تو بعد میں آپ دیکھیں گے اس پہ قانون کو اگر امینڈ کرنا ہے تو بعد میں کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال بہر یہ ہوتا نظر آتا ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ، السلام علیکم۔